پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اپوزیشن کے لیے، آپ کے لیے کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ تحریک عدم اعتماد کل جمع کرا دی گئی ہے۔ آج پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو خود اسپیکر صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی کا اجلاس جلدی طلب کریں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ تو باتیں تو بہت ساری ہو رہی ہیں، اندر کی کیا خبریں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ دکھا دیتے ہیں کہ آج پرائم منسٹر صاحب کراچی جب گئے ہیں ایم کیو ایم کے وفد سے ملاقات کرنے کے لیے، اس کے بعد جب وہ گورنر ہاؤس کراچی پہنچے پھر انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کیا، اور اس تقریب میں انہوں نے نو کانفیڈنس موومنٹ کے حوالے سے کیا کہا؟ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ یہ کریں۔ چوروں کے ٹولوں کی جو انشاءاللہ میں اوپر والے کے اوپر اعتماد ہے، ان کی جو سیاسی موت آئی ہے انہوں نے عدم اعتماد کر دیا ہے۔ ہر 2 مہینے کے بعد چور اکٹھے ہوتے ہیں، جی آج گورنمنٹ گئی، کل گئی۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ یہ کسی طرح نہ ان کی گردن میرے ہاتھ میں کسی طرح آ جائے۔ صرف یہ ان کی عدم اعتماد کی تحریک فیل ہوگی، یہ ادھر نہیں پھنسے۔ کپتان نے آگے کی تیاری کی ہوئی ہے۔ عدم اعتماد کی تحریک جب انشاءاللہ جب ہم جیتیں گے، ادھر میں رکوں گا نہیں، میں ان کے پیچھے جاؤں گا، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ جو اب تک میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہ جو زنجیر بلی ہوئی تھی نا، وہ اب کھل جائے گی۔ مجھے ایک آدمی نے، میرے میں نے کل آ کے بتایا، جی مجھے انہوں نے 20 کروڑ روپیہ آفر کیا۔ میں نے کہا لے لیتا، پکڑ لو پیسے، حرام کا پیسہ پکڑ لو، اور اس کے بعد کوئی پناہ گاہ کھول دینا، کوئی لنگر کھول دینا، کوئی یتیم خانہ کھول دینا، ثواب ملے گا تمہیں۔ باقی تو جتنی بھی باتیں ہیں، لیکن ایک بات جو پرائم منسٹر صاحب نے کہی ہے کہ میرے ہاتھ پہلے بندھے ہوئے تھے، وہ زنجیر کھل جائے گی۔ بڑا ذومانی فکرہ ہے یہ، جو ہاتھ بندھے ہوئے تھے زنجیر کھل جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے اور بیمار ہو گئے تھے، اور اس کے بعد پھر ان کو باہر جانا تھا علاج کی غرض سے، پاکستان مسلم لیگ نواز والے کہتے تھے جانا چاہیے، تو شروع میں ہمارے پاس خبریں یہ آ رہی تھیں کہ عمران خان صاحب اس حق میں نہیں ہے، لیکن ایونچولی عمران خان صاحب ایگری کر گئے۔ اچھا، اب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا کڑا احتساب کرنا چاہتے ہیں، خود بھی کہتے ہیں کہ میں کرنا چاہتا ہوں لیکن میں کر نہیں پا رہا۔ تو یہ کون سے بندھے ہوئے ہاتھوں کی بات کر رہے تھے؟ اور تحریک عدم اعتماد لانے سے اپوزیشن کے کیا وہ زنجیر ٹوٹ گئی ہے؟ اور اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو عمران خان جیسے خود کہتے ہیں کہ میں بہت خطرناک ہو جاؤں گا، تو کیا وہ واقعی خطرناک ہو جائیں گے؟ ان سے کوئی کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ اگر آپ احتساب اس حد تک اپوزیشن کا نہ کریں تو پھر ہم آپ کو حکومت کرنے دیں گے، اور اب عدم اعتماد لانے کے بعد وہ کمٹمنٹ توڑی گئی ہے تو عمران خان بھی کڑا احتساب کریں گے؟ یہ آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ لگ جائے گا، لیکن لگ رہا ہے کہ کچھ اس طرح کی سچویشن تھی۔ بہرحال اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے وہ جو 3 بڑے تھے کل جنہوں نے پریس کانفرنس کی اپوزیشن کی جانب سے، مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری اور شہباز شریف صاحب، ان کے بارے میں کیا کہہ دیا؟ پہلا میرا ٹارگٹ ہوگا جس کے اوپر بڑی دیر سے، جو میری بندوق کی نشست پہ بڑی دیر سے اس کے اوپر آیا ہوا، وہ ہے آصف علی زرداری۔ یہ ظالم آدمی جو پولیس کو استعمال کرتا ہے، لوگوں کو مرواتا ہے، گنڈوں کو استعمال کرتا ہے، ہر چیز کے اوپر کمیشن کھاتا ہے، ساری دنیا میں باہر پیسہ بھیجتا ہے۔ آصف زرداری، تمہارا وقت آ گیا۔ مقصود چپڑاسی والا، شوباز جوتے پالش کرنے والا، بوٹ پالش کرنے والا، وہ اس کے ساتھ مل گیا ہے۔ مقصود چپڑاسی والا، تمہارا ٹائم بھی آ گیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ اگلے 3 مہینے کے بعد تم پوری طرح جیل میں جالو گے۔ فضلو سن لو، کیونکہ مولانا اس کو کہنا گناہ ہے، اس کو مولانا کہنا گناہ ہے۔ ڈیزل دینی آدمی، جو کبھی بھی دینی آدمی کو تو اللہ کی وہ باتیں کرتا ہے، اللہ کو تو اس کو عزت دینی چاہیے۔ اس کا نام لو تو لوگ ڈیزل کی آوازیں لگا دیتے ہیں، شرم کی بات ہے۔ تو فضلو، مسٹر ڈیزل، تم بھی تیار ہو جاؤ۔ یہ آپ پرائم منسٹر صاحب کو سن رہے تھے، ڈائریکٹلی براہ راست مخاطب کر رہے تھے تینوں کو، اور کہہ رہے تھے کہ میں کیا کروں گا جب تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان سے کچھ خصوصی محبت ہے، مزید کیا کہا یہ بھی سن۔ ہم نے 20 روپے پیٹرول اور فضل الرحمان کو کم کیا، ڈیزل سستا کیا۔ آج آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ پاکستان میں پیٹرول اور فضل الرحمان دبئی سے زیادہ سستا ہے۔ اور پھر آصف علی زرداری صاحب سے ایک اپیل بھی کی وزیر اعظم صاحب نے، وہ اپیل بھی ہاتھ جوڑ کے کی، کیا کہا انہوں نے یہ سن۔ آصف زرداری، خدا کا واسطہ ہے، یہ اپنے بیٹے کو خدا کے واسطے اردو تو سکھا دو۔ 15 سال ہو گئے ہیں، بارش آتا ہے 15 سال کے بعد، چینی اگتا ہے، خدا کا واسطہ ہے۔ میں نے انگریزوں کو 2 سال میں اردو سیکھتے دیکھا ہے، 15 سال ہو گئے ہیں، کبھی اسے یہی نہیں پتا کہ لڑکی آتا ہے یا آتی ہے۔
یہ اس تناظر میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کل تقریر کر رہے تھے اور وہ جوش خطابت میں ٹانگیں کانپنا انہوں نے کہنا تھا لیکن وہ سلپ آف ٹنگ ان سے ہو گیا. کیا ہوا تھا سلپ آف ٹنگ سے؟ اب کا جوش اور جذبہ اسلام آباد کو ہلا رہا ہے. اسلام آباد میں کانپے کانپ رہی ہے. اور اس پر پھر وزیر اطلاعات وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بھی ان کو سپیئر نہیں کیا. انہوں نے کیا کہا یہ بھی سنیں. ایک ننا منا لیڈر ایک ننا منا مارچ لے کے اسلام آباد کے اوپر چڑھ گیا اور اس سے ہماری کانپیں ٹانگ گئی. اتنا بڑا جلوس تھا کہ ہماری کانپیں ٹانگ گئی. اب اس ساری گفتگو پہ اپوزیشن کی طرف سے مریم اورنگزیب نے کس طرح سے ریاکٹ کیا ہے دیکھیے. بات وہ کر رہے تھے اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کا ذہنی توازن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. عمران خان کی شکست ان کے چہرے، ان کی باڈی لینگویج اور ان کی جو بیان اور تقریر تھی اس سے ظاہر ہو چکا ہے. وہ دوسروں کی سیاسی موت کی بات کر رہے تھے اور آج کے بیان سے اور آج کے خطاب سے ظاہر ہے کہ ان کی سیاسی موت ہو چکی ہے. نہ گالی دینے سے نو کانفیڈنس جو ہے وہ اس کی کامیابی پر کوئی اثر پڑے گا، نہ آپ کی دھمکیاں دینے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کامیابی پر کوئی اثر پڑے گا.